عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا مرحبا صل على الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ الحمدللہ ناظرین، ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کا اپنا بڑا ہی پیارا، دلچسپ اور شاندار پروگرام جس کا نام ہے بول بالا نور کا۔ ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت پیاری پیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہوتی ہیں، پیارے پیارے کلام ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تک بہت سارے کلام ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھومنے کا موقع ملتا ہے۔ نبی پاک کی محبتوں کو بڑھانے والا یہ بڑا ہی پیارا اور شاندار پروگرام ہے، آخر تک رہنا ہے اور پروگرام کی برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سب سے پہلے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حضور جان عالم، سرور دو عالم، رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرم ہے۔ ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا پیارا وظیفہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی خواہش ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہے، کون سا مسلمان ایسا ہوگا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار نہ ہوگا؟ اس وقت جب قیامت کی خوفناک اور دہشتناک وہ دھوپ ہوگی، چلچلاتی گرمی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، جناب والا پسینے بہہ رہے ہوں گے گرمی کی وجہ سے، سورج 1.25 میل پر رہ کر اپنی آگ برسا رہا ہوگا۔ اس ہوش ربا مناظر میں اگر کوئی شخصیت ہمارے کام آئے گی، کسی کا ساتھ ہمیں ملے گا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی جو صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ آئیے نیت کیجئے کہ ہم بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN کے ناظرین، پروگرام بول بالا نور کا اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور ہمارے کچھ ناظرین ماشاءاللہ اس پروگرام کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ پورا ہفتہ انتظار ہوتا ہے کہ کب سنڈے آئے گا تو ہم اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سارے کلام سنیں گے، اپنی فرمائشوں کو ہم تک پہنچائیں گے۔ بالکل انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے۔ آپ جلدی سے اب پہلا کام یہ کیجیے، اپنا موبائل اٹھائیے۔ ہمارا جو نمبر آپ کو یاد ہوگا 8286252626، یہ ہمارے چینل کا نمبر ہے، اپنے پاس سیو کر لیجئے، اور واٹس ایپ پر آپ ہمیں اپنی فرمائش بھیجیے۔ سب سے پہلے کوشش کیجیے کہ وائس بھیجیے، اپنی آواز بھیجیں، میرا نام یہ ہے، میں فلاں شہر سے ہوں اور مجھے یہ کلام سننے کی خواہش ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے فرمائشی کلام کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ماشاءاللہ ہر بار کی طرح 3 نعت خواں ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب سے سٹارٹ کروں تو سیدھے ہاتھ پر ہمارے ماشاءاللہ ممبئی کے بڑے پیارے اور پرانے نعت خواں حاجی سعید نوری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے۔ حاجی صاحب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، ایک بار پھر انہوں نے وقت عطا فرمایا۔
حاجی سعید صاحب سے انشاءاللہ بہت سارے کلام سننے ہیں. آپ بھی حاجی صاحب کے لیے خاص فرمائش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دوسری طرف اگر آئیں میرے دل کی جانب بھی ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے پیارے ثنا خاں اور نعت خان ہیں. سب سے پہلے میرے پاس جو بیٹے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے نصیر الدین اتاری. نصیر الدین بھائی کو خوش آمدید، مرحبا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ بھی، اللہ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے. اور دوسرے ہمارے آج فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف لانے والے بڑے ہی پیارے حاجی اظہر صاحب. حاجی صاحب خوش آمدید، مرحبا. آج فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں اور اسی سال ماشاءاللہ حج کی سعادت سے بھی مشرف ہوئے ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں. تینوں نعت خانوں سے آپ باری باری چاہیں تو فرمائش کر سکتے ہیں، جس سے آپ سننا چاہیں، یا آپ مطلقاً فرمائش کر دیں کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے کہ آپ کے فرمائشی کلاموں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے سب سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں کیا ہے. بڑا دلچسپ پروگرام ہے. اس میں ہم شروع میں ایک بڑا ہی پیارا کلام مل کر پڑھتے ہیں اپنے نعت خانوں کے ساتھ. اس کے بعد کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں. یہ سامنے کچھ باکسز رکھے ہوئے ہیں، ان باکسز میں ہم کچھ پرچیاں نکالتے ہیں، اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں. اس میں کچھ ہوتا ہے. آج ان پرچیوں میں کیا ہے وہ تو جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے ان نعت خانوں کے لیے، اور یہ جو اس کے اندر ہے اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں. اسی طرح پھر آپ کی فرمائشوں کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو بہت کچھ ہونے والا ہے. آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام میں برکت حاصل کیجیے. آئیے سب سے پہلے ایک انوکھا کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو. آگ میں باغ لگا دے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. روح میں آسانی دے، نظم یاد دلاتے ہیں. روح میں آسانی دے، روح میں آسانی دے، نظم روح میں آسانی دے. کلمہ یاد دلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کے ہر کنجی ہے، مالک کہلاتے ہیں. انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر. ساری کثرت
بے رنگوں کا پردہ رنگ بے رنگوں کا پردہ رنگ بے رنگوں کا پردہ رنگ بے رنگوں کا پردہ میرے اعمال کا بدلا تو جہنم کی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا وہ رنگ بے رنگوں کا پردہ رنگ بے رنگوں کا پردہ رنگ کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی رنگ بے رنگوں کا پردہ رنگ بے رنگوں کا پردہ کس بات سنا پا گئے وہ بھی تو آگاہ ہوں گے رنگ بے رنگوں کا پردہ رنگ بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی دار سے سلم سلم کی دار سے سلم سلم کی دار سے سلم سلم کی دار سے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد سلم سلم کی دارس سے سلم سلم کی دارس سے پل سے پار چلاتے ہیں صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا 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 رضا
گو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش گو خوش رہ مجھے رضا کا سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ آقا یا رسول اللہ خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجھے رضا کا سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا شاندار کلام، اور یقین مانیے بہت کچھ اس کلام میں ہے۔ اگر اس کو آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، یقین مانیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی موجود ہے، نبی پاک کی نعتیں بھی موجود ہے۔ اس کلام میں آپ دیکھیں گے تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اس کلام میں آپ دیکھیں گے تو قیامت کے دن کی وحشت اور دہشت سے بچنے کے لیے نبی پاک کا وسیلہ بھی تلاش کیا جا رہا ہے، امید بھی ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ ہیں۔ اگرچہ مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ حق ہے، وہ ٹل نہیں سکتا ہے، لیکن کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کیوں؟ کیونکہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ ہمارے آقا الحمدللہ وہ کرم فرمانے والے نبی ہیں کہ جو ہمیں اپنے دامن رحمت میں قیامت کے دن چھپا لیں گے۔ جس نبی کی نعت میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہماری لاج رکھیں گے۔ تو الحمدللہ ہمیں ہمارے آقا سے امید ہے، ہمارے آقا ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین ماشاءاللہ ہم نے کلام کے ذریعے سے پروگرام کو اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ فرمائشیں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں ناظرین کی، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ تو ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے پروگرام کو چھوڑنا نہیں ہے، آخر تک دیکھنا ہے، اور نعت مصطفیٰ بھی سننی ہے، جھومنا بھی ہے، آنکھیں بند کر کے کاش جب نعت پڑھی جائے تو مدینہ پاک کا تصور ہو، مدینے والے آقا کا تصور ہو، اس انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب ناظرین، جس کا نام ہے اشعار کی تکرار۔ جی الحمدللہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے بڑا ہی پیارا ہے ناظرین، امید ہے بڑا پسند آتا ہوگا۔ اس پروگرام میں ہم مختلف اشعار کی تکرار کرتے ہیں، ایک شعر ایک ٹیم پڑھتی ہے، دوسرا شعر دوسری ٹیم پڑھتی ہے، پھر ادھر ایک شعر آتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے، کچھ دیر تک ہم کچھ 10-12 اشعار کی اس انداز سے تکرار کرتے ہیں۔ ہم 2 ٹیم پہلے بنا لیتے ہیں، ایک ٹیم حاجی سعید بھائی کی ہوگی، حاجی سعید بھائی اور میں انشاءاللہ ہم ٹیم مکی میں رہیں گے، اور ہمارے اظہر بھائی اور نصیر الدین بھائی انشاءاللہ ٹیم مدنی میں رہیں گے۔ ہوگا یہ کہ میں پہلے ایک شعر دوں گا ٹیم مکی کی جانب سے، پھر اس میں سے جو شعر ہوگا اظہر بھائی نصیر الدین بھائی اس پورے شعر میں سے کوئی ایک لفظ آپ کو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں جتنے بھی لفظ آئے نا، مصطفیٰ ہے، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو بھی اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ورڈ استعمال ہوئے ہیں، کوئی ایک ورڈ آپ کو اٹھانا ہے اور اس سے ایک شعر سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ بیچ میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ جائے، کہیں سے بھی، جو جتنے بھی اس میں کلمات استعمال ہوئے کوئی بھی ایک لینا ہے آپ کو، نہیں شروع سے ہونا چاہیے، اسٹارٹ شروعات اس سے ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے اٹھایا مصطفیٰ جان رحمت،
آپ چاہتے ہیں کہ رحمت سے کوئی شعر سنائیں, اب رحمت سے کوئی شعر وہ شروع ہونا چاہیے. اچھا شروع رحمت سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ جو شعر پڑھیں گے اس کے بعد ہماری طرف آئے گا تو ہم اس شعر کے اندر کوئی بھی ایک لفظ اٹھا کر اس سے شعر پڑھیں گے, پھر آپ پڑھیں گے, یوں انشاءاللہ کچھ دیر تک سلسلہ چلے گا. بڑا ہی پیارا یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے, ناظرین بڑا پسند کرتے ہیں. تو میں شعر دیتا ہوں ٹیم مکی کی جانب سے. شعر ہے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو, جب نبی مشکل کشا ہو. جی ٹیم مکی والوں کی طرف سے شعر ہو چکا ہے. اب ٹیم مدنی والے دیکھتے ہیں کہاں سے کس لفظ سنائیں گے. کون سا لفظ لیں گے آپ؟ رضا. رضا, واہ بھائی, چلو رضا سے شروع میں رضا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, شعر کے رضا نفس دشمن ہے تو میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے تو میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چچرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چچرانے والے. واہ بھائی واہ, ٹیم مکی والوں نے, ٹیم مدنی والوں نے شعر مکمل کیا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے. سعید بھائی کون سا لیں گے اپنے لفظ؟ لفظ کون سا؟ دال, دم. دم, کہاں تم نے, ہاں ٹھیک ہے. دم دم دستگیر غوث العظم میرے پیر, دم دم دستگیر غوث العظم میرے پیر, ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ یا شیخ عبد القادر یا شیخ یا شیخ یا شیخ, دم دم دستگیر غوث العظم میرے پیر. یہ شعر بولیں گے اس کو؟ یہ ٹائٹل ہے. ٹائٹل ہے, ٹائٹل ہے, شعر نہیں ہے. ٹیم مدنی والے بول رہے ہیں بھائی شعر نہیں ہے. مجھے بھی یہی ہے کہ شعر نہیں ہے. چلیں بھائی, باری اپنی ہے تو بھائی وضاحت تو کرنی پڑے گی, یہ نہیں کہ چلو اب ہو گیا تو نکلنا ہو گیا. کیا پڑھے تم نے؟ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے, نفس سے بھی لیتا ہوں شعر. نفس دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. چلیں جناب, کچھ ہے لگتا ہے ہارڈ ہو رہا ہے ٹیم مدنی والوں کے لیے. کون سا لفظ لیں گے؟ کون سا, کون سے لفظ سے اٹھا رہے ہیں؟ عمل. نفس بدکار نے دل پہ قیامت توڑی, عمل ہے, عمل. ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. عمل کا وہ جذبہ. پڑھو پڑھے ماشاء اللہ. عمل کا وہ جذبہ عطایا الہی, عمل کا وہ جذبہ عطایا الہی, سے مجھ کو بچا, سے مجھ کو بچایا الہی, عمل کا وہ جذبہ عطایا الہی. ماشاء اللہ. چلیں, سوچ رہے تھے لیکن ٹیم مدنی والوں نے سنا دیا. اب ٹیم مکی والوں کی باری ہے. حاجی صاحب کون سا لفظ لیں گے؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ. جی کون سا لفظ لیں گے؟ جگہ. جگہ. ٹھیک ہے, چلیں جگہ سے دیکھتے ہیں کیا سنائیں گے بھائی ٹیم مدنی والے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت
جان ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے۔ واہ کیا بات ہے، زبردست شعر سنایا، جگہ جی لگانے کی، جی سے سناتا ہوں بھائی صاحب، اجازت آپ کی؟ سبحان اللہ۔ وہ نا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، کندو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، آنکھیں جی آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ زبردست۔ اظہر بھائی تو ایک دم ایموشنل والا کلام پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے، جگہ جی لگانے کی پڑی۔ یقیناً یہ بھی ایک ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، اپنی دنیا کے بعد جو ہمارا مقصد آگے جانا ہے اس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی صاحب کون سا لیں گے؟ کیا تھا؟ آنکھیں رو رو کے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، والے والے والی مکہ والے، یہ وہ نہیں ہے، یہ والی ہے اور مکہ ہو والے جائے میں گا، والے فرق ہے۔ جانے سے پڑھتے ہیں، جانے جانے سے ہو سکتا ہے۔ جانے نہیں، وہ تو آنے والوں۔ کیا تھا شعر دوبارہ بتائیے؟ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ نہیں آنے والے، آنے والے سے، آنے سے پڑھتے ہیں، آنے دو یار، آنے دو یاد وہ دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ کیا بات ہے بھائی، تھوڑا مشکل بھی ہو رہا ہے لیکن مزہ بھی آ رہا ہے۔ ٹیم مدنی والوں کی طرف آئے ہیں، اب ٹیم مدنی والے سوچ رہے ہیں کہ سنائے یا نہ سنائے، کشمکش میں کشتی، ٹھیک ہے۔ کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی، ہاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے گئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے گئے۔ جی لفظ کون سا لیں گے حاجی صاحب؟ کیا ہے؟ لفظ کیا، کیا وہ ڈوبے، ٹھیک ہے۔ کیا غیظ و افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر رزگاری، کیا غیظ و افزا شفاعت ہے تمہاری۔
ماشاءاللہ زبردست ناظرین، بڑا مزہ آ رہا ہے، دونوں طرف سے پیارے پیارے شعر سنائے جا رہے ہیں۔ آپ بھی ذرا گھر پہ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آپ بھی سوچئے کیا اگر آپ اس جگہ پر ہوتے تو آپ کون سے شعر سناتے۔ بہرحال دوبارہ آئیں گے ٹیم مدنی کی جانب، کون سا لفظ لیں گے؟ لفظ کون سا ہے؟ گناہ قرض لیتی ہے گناہ، ٹھیک ہے گناہ۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا۔ ماشاءاللہ زبردست۔ انشاءاللہ اب ایک ایک شعر اور لیں گے آخر میں، پھر نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ جی حاجی صاحب کون سا لفظ لیں گے؟ میرے والدین میں میں، وہ میرے ہو گیا، میں اگر اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوش گے مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوش گے مدینہ، قدموں سے لگانا مجھ سی لگانا، مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ زبردست، واہ۔ ٹیم مکی کی طرف سے شعر ہوا ہے۔ اب آخری اس سیگمنٹ کا شعر سنائیں گے ٹیم مدنی والے۔ جی کون سا لفظ لیں گے؟ ہم تو پڑھنے میں شامل ہو گئے تھے، اچھا تو اب پھر اب ہم جیت جائیں گے پھر ٹیم مکی سوچیے والے کہ بھائی۔ ہم نے آپ کو بہت سوچنے کا موقع بھی دیا ہے، ایک ہی شعر کو کافی دیر تک ہم پڑھ بھی رہے تھے نا۔ چلے میں خیر، اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ۔ مدینہ بھی ہے، چلے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ دیدہ، جبھی افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا جس کا نام ہے اشعار کی تکرار، اور مزہ آیا الحمدللہ۔ بڑے پیارے پیارے اشعار، ایک وقت میں آپ کو مختصر وقت میں اتنے سارے اشعار اس سیگمنٹ کے ذریعے سے سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ یہ گھر آپ کے گھر گھر میں ہوں، ہر گھر میں یہ مزے ہوں، اس انداز سے نبی پاک کی نعتیں پڑھی جائیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ گھر میں اگر جو آپ کی فیملی کے ممبرز ہیں سارے لوگ اگر بیٹھیں اور اس انداز سے 2 ٹیم بنا لیں، 3 ٹیم بنا لیں آپ انشاءاللہ، اور یوں باری باری اگر نعتوں کی تکرار ہو، اشعار کی تکرار ہو، کتنا مزہ آئے گا۔ جس گھر کے اندر بچوں کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں اس گھر کے بچے بڑے ہو کر نعت خوان بنتے ہیں، اور جن گھروں کے اندر بچپن میں بچوں کے سامنے گانے گنگنائے جاتے ہیں، بڑے ہو کر وہ بچے پھر اپنے ٹانگیں جو ہے وہ ناچ ناچ کر اپنے انداز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے گھر میں بچے جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسا ہی بچے اس کا اثر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نبی پاک کے دیوانے بنے، اللہ و رسول کا ذکر کرنے والے بڑے، جب یہ بڑے ہوں تو ان کے زبانوں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتوں کے ترانے ہوں، ان کی ابھی سے تربیت کرنی ہوگی۔ FGN چینل کے پروگرام ان کو دکھاتے رہا کریں، آپ گھر کے اندر بچوں کے ساتھ آپ نعتوں کا سلسلہ شروع کریں۔ آپ کو زیادہ اشعار نہیں آتے نا، تو آپ کسی نعت کے 2 شعر آتے ہیں تو آپ وہ پڑھنا شروع کر دیجئے، 3 شعر آتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اس انداز سے مل جل کر آپ جب نعتیں پڑھنا شروع کریں گے نا، الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی زبانوں پر بھی کبھی وہ
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम होगा, कभी या नबी सलाम अलैका पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे पढ़ रहे होंगे सबसे औला व आला हमारा नबी, बच्चे कभी पढ़ रहे होंगे ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। ये कैसे होगा जब बच्चों की हम इस अंदाज से तरबियत करेंगे। अल्लाह हम सबको और हमारी नस्लों को, हमारी आल औलाद को अल्लाह सबको नबी पाक का सच्चा पक्का आशिक बनाए। आइए बढ़ेंगे अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही दिलचस्प है, जिसका नाम है बॉक्स में क्या है। जी नाज़रीन, ये जो सेगमेंट है बॉक्स में क्या है, बड़ा ही प्यारा होता है, बड़ा ही दिलचस्प होता है। और इस सेगमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सामने आप देख रहे होंगे टेबल पर जो बॉक्स रखे हुए हैं, इन बॉक्सेस में कुछ पर्चियाँ होती हैं। उन पर्चियों को हम निकालते हैं, खोलते हैं और अपने नात खानों से उसमें कुछ जो है वो अल्फाज होते हैं, कुछ सवालात होते हैं, उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो नात खानों से गुजारिश है भाई, जो पहले आए हैं वो भी सुन लीजिए, जो पहले आ चुके हैं माशाल्लाह उनको तो पता ही होगा कि इन बॉक्सेस में हम कुछ पर्चियाँ रखते हैं। अच्छा, आज कुछ आसान सवालात भी होंगे जी, कुछ मुश्किल भी होंगे क्या बात है। इन्हीं बॉक्सेस में। लेकिन मैं बता दूं, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि किस बॉक्स में कौन सा सवाल है। सवाल तो बनाया मैंने ही है, मुझे मालूम है कि सवाल कौन कौन से, लेकिन किस बॉक्स में कौन सा सवाल है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब नात खानों का मुक़द्दर, ये जो जिस बॉक्स पर हाथ रखेंगे उनको पर्ची दी जाएगी, उसमें फिर क्या है इंशाअल्लाह उम्मीद है नात खान सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ शरीक रहें। अगर आपको इनका जवाब आता है, जो बॉक्सेस खुलेंगे, आप चाहें तो टेक्स्ट के ज़रिए से हमें आप बता सकते हैं इसका क्या जवाब है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, वक्त में गुंजाइश रही तो आपको भी इस अंदाज से हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले सईद भाई की जानिब आऊँगा। सईद भाई, कोई एक पर्ची आप जो नाम लें। माशाल्लाह, नाम पर्पल वाली। पर्पल वाली, एक नंबर चले माशाल्लाह, 1 से 6 नंबर हैं, जो भी नंबर आप सिलेक्ट करेंगे माशाल्लाह। 1 नंबर की पर्ची ली है और सईद भाई के लिए देखें लफ्ज़ है, क्या है, क्या सवाल है। वाह, क्या बात। सवाल ये है, आला हज़रत के किसी भी कलाम के कम से कम 6 शेर सुनाने हैं। कोई भी कलाम आला हज़रत का जो आप पढ़ते हैं, आपको बहुत सारे माशाल्लाह कलाम याद भी हैं, कोई भी कलाम जो है ना आला हज़रत के, उसके कम से कम 6 शेर आपने सुनाने हैं। पहला ही मुश्किल दे दिया अभी जी, एक अच्छा, एक कलाम के एक कलाम के, किसी भी एक कलाम के 6 शेर 6 शेर। माशाल्लाह, ऐसे सुनाइए, बिगड़ तर्ज के, टाइम लग जाएगा तर्ज में सुनाएंगे तो। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक माशाल्लाह, धारे चलते हैं अता के वो है ज़र्रा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है ज़रा ठीक है, 2 ज़र्रा तेरा। माशाल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि ज़बरदस्त। वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा वाह, तेरा। 3 सुभान अल्लाह बोलते रहे माशाल्लाह, 3 हो गए, ज़बरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या तेरे बात है। टुकड़ों पे पले गैर की टोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह, 4 हो गए, ज़बरदस्त। सिर्फ 2 बाकी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और एक में क्या, एक मैं क्या, मेरी इसियाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो है काफ़ी काफ़ी। इशारा तेरा, सुभान ज़बरदस्त। अल्लाह। छठा सुना दीजिए, मक्ता सुना दीजिए। मक्ता माशाल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाल लाडला बेटा तेरा। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ऐसा है ना कि ये तर्ज में आ जाता, लेकिन ये भी होता है। नस्र में जो ना वो ये भी बैठता होता नहीं, ज़हन से उतरता ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ऐसा होता है कि जब हम तर्ज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो 6 नहीं आप 12 शायद पढ़ा लीजिए, हम पढ़ देंगे। लेकिन ज़ाहिर है जो नातखा हैं, इनकी प्रैक्टिस इसी अंदाज से होती है कि एक तर्ज में पढ़ रहे होते हैं, एक ज़ाहिर महफिल में जो पढ़ने का अंदाज़ है वो तर्ज में होता है। लेकिन यहाँ पर खिलाफ मामूल जब, अच्छा ये भी अचानक से ना, याद रखिएगा, इनको मैंने बताया नहीं कि हाजी साहब आपसे ये सवालात करेंगे, इनको किसी को नहीं मालूम है कि इन पर्चियों में क्या है। जी हाँ, ये एक समझिए बस एक ज़ौक़ आपका बढ़ाने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है। और यहाँ पर मकसद ये है कि इसके ज़रिए हम कुछ नातें सीखने और समझने में कामयाबी हासिल करें। बहरहाल माशाल्लाह सईद भाई ने अपने इस सवाल का बेहतरीन जवाब दिया और 6 के 6 अशआर सुना दिए। वाह, अब बढ़ेंगे नसीरुद्दीन भाई की जानिब। नसीरुद्दीन भाई, कोई एक नंबर सेलेक्ट कीजिए। एक खुल चुका है, अब 6 तक है। 4 नंबर 4 नंबर है, 4 यारों की निस्बत। वाह, निस्बत भी बड़ी प्यारी है। 4 यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार बड़ी ही अजमतों वाले हैं, बड़ी ही शर्फ वाले हैं। पीर रबला कुछ घबरा रहे हैं थोड़ा सा नसीरुद्दीन भाई। एक शेर है, उसका दूसरा मिसरा इसमें लिखा हुआ है, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। इसका पहला मिसरा सुनाना है। आप रोते जाएंगे
ہم پیش کو حق مجدہ شفاعت کا سناتے اگر طرز میں جائیں سنا گے. دیں تو پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ آپ روتے جائیں گے. طرز میں اگر سنا دیں تو مزہ آ جائے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، زبردست. پہنچ گئے ہمارے نصیر الدین بھائی اور اپنی پرچی کا جواب انہوں نے سنا دیا ہے. اب باری ہے ہمارے حاجی اظہر صاحب کی. اظہر بھائی کون سا نمبر آپ لینا چاہیں گے؟ 5 نمبر. واہ، پنجتن، زبردست. ادھر 4 یاروں کی نسبت ہے اور ماشاءاللہ ادھر پنجتن پاک. سبحان اللہ، ان کی بھی پیاری پیاری نسبت ہے. اور چلیں، بڑا آسان سا سوال ہے آپ کے لیے. آپ کے فیوریٹ شاعر کون ہیں اور ان کا لکھا ہوا کوئی کلام آپ نے سنانا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کے فیوریٹ شاعر اعلیٰ حضرت ہوں گے، امیر اہل سنت ہیں، مفتی اعظم ہیں، علامہ حسن رضا خان ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت کے شعراء ہیں. آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں اور ان کے جتنے بھی لکھے ہوئے کلام ہیں ان میں سے آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے؟ کوئی بھی ایک شعر. ہاں، آپ کی یہ بتائیے پہلے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت تو ہم سب کے فیوریٹ ہیں اور الحمدللہ مہینہ بھی اب تو سفر المظفر کا ہے نا. اعلیٰ حضرت تو انشاءاللہ ہم کچھ دیر کے بعد کوشش کریں گے، ایک منقبت بھی پروگرام میں شامل کریں گے کہ آج ماشاءاللہ 2 سفر المظفر لگ چکی ہے، اعلیٰ حضرت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. کوئی اچھا کون سا کلام آپ کو پسند ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ بتا دیجیے. چلیے. نعمت بڑھ. نعمت، ایک شعر سنا دیں. کیا بات ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمود رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمود رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمت بات تجیس وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ، زبردست ماشاءاللہ. ایک راؤنڈ پورا ہوا، اب ایک ایک پرچی دوبارہ ہم کھلوائیں گے انشاءاللہ. آئیے دوبارہ بڑھتے ہیں اب سیکنڈ راؤنڈ کی جانب. حاجی سعید بھائی سے دوسرا باکس کھلوائیں گے. یا اللہ تیرا 2 بچا ہے، 2، 3 اور 6. کون سا لیں گے؟ 6 لے لیتے نا. 6 لے لیتے ہیں ماشاءاللہ. چھٹی شریف، زبردست. نسبتیں ہی نسبتیں ہیں، کیا بات ہے. ہم تو ہیں ہی نسبتوں والے الحمدللہ. اللہ پاک ان نسبتوں کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. ایک لفظ ہے حاجی صاحب آپ کے لیے، ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے مشکل. مشکل بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ مشکل بھی ہو جائے. اچھا مشکل جو ہے نا، ہاں یہ بھی ہے کہ حاجی صاحب کے لیے مشکل کیا ہے ماشاءاللہ. مشکل یہ ضروری نہیں کہ شروع میں ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر کے اندر بھی آ سکتا ہے. مشکل کشا بھی اگر آ گیا تو بھی مشکل تو اس میں آ ہی جائے گا. تو مشکل لفظ آنا چاہیے، چاہے وہ شروع میں آئے یا بیچ میں آئے یا آخر میں آئے، کہیں بھی مشکل آ جائے گا تو یہ مشکل ہماری حل ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی اشعار کی تکرار کے بیچ میں پڑھا تھا حاجی صاحب نے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شے مشکل کشا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک مشکل نہیں بلکہ اس میں 2 مشکل لفظ ہے. جب پڑے مشکل
شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. زبردست ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. دوبارہ بڑھیں گے دوسرے راؤنڈ کے دوسرے ممبر ہمارے بسم اللہ. نصیر الدین بھائی. اب آپ کے لیے بچا ہے 2 اور 3 نمبر. 3 نمبر سفید 3 نمبر. اچھا بھائی دیکھیں اس میں آپ 3 سفید کہہ ہے رہے کہ لیکن اس میں کچھ مشکل تو نہیں. سفید میں کوئی بلیک نہ آ جائے. جی جناب دیکھتے ہیں اب دوسرا ان کے لیے کیا ہے. واہ مشکل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بھائی میں نہیں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ آسان ہی ہو, اور آسان بھی ہو سکتا ہے. آپ چونکہ ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواں ہیں. ایسا شعر سنانا ہے جس میں 4 مرتبہ لفظ مدینہ ہے. مدینہ. کم سے کم 4 بار لفظ آئے. ایسا شعر جس میں کم سے کم 4 بار آئے, اس سے بھی زیادہ آ جائے تو بڑی مہربانی. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ زبردست. شعر میں اگر طرز میں سنا تو کیا بات. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیں زبردست ماشاءاللہ پہنچ گئے ہمارے نصیر الدین بھائی. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان اور دل سے ہے پیارا مدینہ. 4 مرتبہ ہو گیا ماشاءاللہ. اور بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اور بھی کوئی ایسا شعر ہو؟ مدینہ. چلیں ماشاءاللہ سوچ رہے ہیں ہمارے نعت خواں. بہرحال کوئی بات نہیں, 4 اس میں ماشاءاللہ مدینہ لفظ اس شعر کے اندر موجود ہے. کیا بات ہے. اب آخری باکس ہے اور ہمارے آخری گیسٹ بچے ہیں اب ہمارے اظہر بھائی. اب میں آپ سے معلوم نہیں کروں گا کہ آپ کون سا باکس لیں گے, ظاہر ہے ایک ہی بچا ہے وہی آپ کے حصے میں آئے گا. 2 نمبر کا باکس ہے. اظہر بھائی کے لیے کیا لفظ ہے دیکھتے ہیں. واہ آپ کے لیے بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے, بڑا پیارا ہے, آسان بھی ہو سکتا ہے. ایسا شعر سنانا ہے جس میں کم سے کم 3 بار لفظ نور آئے. ہائے ہائے کیا بات ہے. تو بول بالا نور کا اس میں کم از کم 3 مرتبہ لفظ آئے نور. ایسا شعر نوری نور. نور. نوری نہیں چلے گا, نوری. سلسلہ بول بالا نور کا دیکھو. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. 1500 سالہ جشن ولادت ہم منائیں گے. 1500 سالہ جشن ولادت ہم منائیں گے. جشن ولادت منائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے. جشن ولادت 1500 سالہ مناتے جائیں گے. جشن ولادت 1500 سالہ مناتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. دیکھو نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. شمع دل مشکات تک سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اے
مرحبا پرنور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سب مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا سن کر بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد الحمدللہ حمد گئے عطار حشر میں زیر لوائے حمد گئے عطار حشر میں زیر لوائے حمد گئے عطار نعت سلطان مدینہ نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے ساری علم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا سبحان اللہ۔ ناظرین الحمدللہ اس سال آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ بڑا جشن ہے، بڑی خوشیاں ہیں الحمدللہ۔ عاشقان رسول دنیا بھر میں اپنے اپنے انداز میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس سال سب کا عزم ہے، سب کا ارادہ ہے، سب نے نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اس سال جو جشن ولادت منائیں گے مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے، FGN چینل کے ساتھ اور دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ مل کر آپ نے انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان جشن ولادت منانا ہے۔ تو آپ ہیں نا تیار؟ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، اور مل جل کر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے، محفل میلاد منعقد کریں گے، جلوس میلاد میں شرکت کریں گے۔ ابھی سے آپ کوشش کیجئے، گھروں میں جھنڈیاں لگانا شروع کر دیجئے، لائٹیں لگانا شروع کر دیجئے، کیونکہ اس عید پر سب خوشی مناتے ہیں سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے آقا تشریف لا چکے ہیں، آقاؤں کے آقا، کہ جن سے بڑا مرتبہ اللہ نے اس دنیا میں کسی کو نہیں دیا، چاہے وہ حضرت آدم ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، حضرت ذوالکفل ہوں، تمام انبیاء کرام کا سردار اللہ نے اس عظیم ہستی کو بنایا ہے، ہمارے آقا ہیں۔ اگر وہ دنیا میں تشریف نہ لاتے، دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا، جن کی وجہ سے اس دنیا کو وجود ملا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، میرے آقا ہے تو یہ دنیا قائم ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوم دھام کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم مزید بھی کلاموں کو شامل کریں گے۔ ناظرین کی فرمائشوں کی جانب اب بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ فرمائش بھی ہم سے کرتے ہیں، بہت سارے کلام سے سننا چاہتے ہیں۔ آئیے ان کلاموں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نہال احمد انصاری، یہ یوٹیوب پر جو سوالات آ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ برائے کرم مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے انشاءاللہ؟ کہاں کی دولت، فاروق عطاری کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اسی طریقے سے پھر دیگر بھی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ الرحمن جو کلاموں کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم شیخ یہ اظہر بھائی سے فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں، مرحبا مکی مدنی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اسی طرح بڑی کریم تیری ذات یا رسول اللہ، سعید نوری صاحب سے، زمین و زماں تمہارے لیے، یہ تو فکس ہیں، جب بھی سعید بھائی ہمارے چینل پر آئیں گے تو یہ پروگرام کی اس کلام کی فرمائش ضرور آتی ہے۔ اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے۔ نصیر الدین بھائی سے فرمائش کرتے ہیں، ابراہیم شیخ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے جناب۔ نسیم شیخ عطاری
نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. یا رب لکھا ہے انہوں نے, یا رسول اللہ غالباً یہ شعر ہے. ٹھیک ہے. محمد حنیف قادری اتاری سلام. وعلیکم السلام. ظاہر و پاں سے ادب رکھو ہوس جانے دو, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ماشاء اللہ. اسی طریقے سے ایک بھائی نے فرمائش کی ہے, محمد حسن, یہ ہے سلمان خان گجرات سورت سے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا, یہ کلام تو ماشاء اللہ بھی آپ کو سنایا گیا ہے. گلی گلی سج گئی, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اللہ آپ کی محبت ہے, سلامت رکھے. کچھ وائس بھی ہیں, کچھ ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے, اس کو دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایان اتاری ہے, ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ بول بالا نور کا بہت ہی پیارا جا رہا ہے. میری فرمائش ہے کہ محمد سید کونین یہ والا کلام سنا دیں. محمد سید کونین, یہ کون سا کلام ہے؟ جی, اور کیا ہے اس کے آگے؟ محمد سید کونین تو ہی شاہ عرب ہے کلام ہے یہ. اچھا سید چلیں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ فرمائش آئی ہے. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبرا سے محمد نسیم اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بول بالا نور کا ماشاءاللہ جاری و ساری ہے, اور ماشاءاللہ سعید بھائی بھی نعت پاک پڑھ کر فیض لٹا رہے ہیں. علی بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مجھے سعید بھائی سے ہو سکے تو کلام سنا دے, نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, FGN چینل کے جتنے بھی اسٹاف ہے ان سب کو بادب مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھروچ سے عارف منشی عرض کر رہا ہوں. ابھی جو وہ ناٹکانے 6 سے سنائے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا مدینہ مدینہ, اگر ہو سکے تو وہ ترنم میں بھی سنا دیا جائے تو مدینہ مدینہ یہ طرز اگر ہو سکے تو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. بھئی آپ نے اتنا پیارا پڑھ دیا, سن کے مزہ آ گیا. اللہ سلامت رکھے آپ کو, ماشاء اللہ بہت زبردست. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان اتاری مملہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا یہ کلام سنا دیجیے, اور میری صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے. ایک ویڈیو بھی ہے ایک بچے کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سلطان ابن شہزاد ہے. میں مدرسہ المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت میں پڑھتا ہوں. میں ممرا سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. واہ, اللہ پاک بچے کو سلامتی عطا فرمائے. اچھا, یہ اس بچے کے حوالے سے مجھے بتایا گیا ماشاء اللہ یہ ممرا مدرسۃ المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت سے ہیں, اور ماشاء اللہ انہوں نے امتحان میں جو ہے ان کے جو امتحان ہوتے ہیں مدرسۃ المدینہ کے, اس میں ماشاء اللہ ایک اچھی کیفیت سے کامیابی حاصل کی ہے. ممتاز کیفیت ان کی رہی ہے, اور اس خوشی میں انہوں نے یہ وائس ریکارڈ بھی کی ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اللہ پاک اس بچے کو عالم دین بنائے, حافظ قرآن بنائے, دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. بہت سارے کلاموں کی فرمائش کی گئی ہیں, شاید 2 کلام پڑھ پائیں گے, وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے. آئیے کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں. جی پہلے 12ویں کا کلام لے لیں, یہ کہ شہنشاہ والا کی 2 بولے شروع. جی یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے, بولو مرحبا بولو مرحبا
بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سی شہر والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجھتا سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجھتا سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا 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 مکی مدنی 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 تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا بات جاگا نور کا چمچا ستارہ نور کا مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دینا صدقہ نور کا مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بنے گا جانے کا پھر بہانہ کرے گا کر کوئی دیوانہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کرے گا کر کوئی دیوانہ چلو دیوانو تمہیں مدینے چلو چلو دیوانو تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو دیوانو تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو
بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اے شوق دل مکھ سجدہ گر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو محمد سید کونین محمد سید کونین محمد سید کونین وہی شاہ عرب صلی اللہ محبوب رب صلی اللہ نور مجسم ہے محمد سید کونین بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں محمد سید کونین محمد سید کونین سردار عالم ہے محمد سید کونین مدینہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں محمد سید کونین محمد سید کونین یا ربی بالمصطفیٰ صلی اللہ بلغ مقاصدنا صلی اللہ واغفر لنا وما صلی اللہ یا واسع الکرم ماشاءاللہ شامل کیے گئے، بہت مزہ آیا۔ آپ کی فرمائشیں بھی کچھ حد تک مجھے پتہ ہے کہ ابھی ہم نے شامل کی ہے، بہت ساری فرمائشیں باقی ہیں، کئی ناظرین کی فرمائشیں مجھے معلوم ہے کہ باقی ہے، لیکن آپ اگر سوئی پر نظر دوڑائیں گے گھڑی کی تو وقت ہمارا آلریڈی آگے ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے ایف جی این چینل کے دیگر پروگرامز بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک شیڈول بنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ پروگرام چلنا ہے۔ اگر ہم لمبا لے کر جاتے ہیں تو آگے کے پروگرام ڈسٹرب ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو ہم آج کے پروگرام کو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی ہمت ہے، آپ کی ہم سے محبت ہے، ہمارے چینل سے دعوت اسلامی انڈیا سے محبت ہے کہ آپ اس رات میں ماشاءاللہ وقت نکال کر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، شوق سے محبت سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً عشق رسول کی بھی ایک علامت ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو عاشق رسول کی علامت بیان فرمائی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عشق رسول بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا اور سننا، یہ بھی ایک عشق رسول بڑھانے کی علامت ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ سب عاشق رسول ہیں، اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح مرتے دم تک نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جب ہماری روح قبض ہو۔ اے کاش کے نبی پاک کا مبارک گنبد ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، نبی پاک کے جلوے ہوں، اور اس شان سے دنیا میں جائیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ جب اس طرح کی موت ملے گی تو
یقین مانیے کہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ ہم سب کو نبی پاک کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا